السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحجر آیت نمبر 16 سے کرنا ہے، پارہ 14 ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جعلنا بنایا ہم نے فی السماء آسمان میں بروجن بروج یعنی برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا اور سجا دیا، زینت دی ہم نے اس کو للناظرین دیکھنے والوں کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا اور حفاظت کی ہم نے اس کی من کلی ہر طرح کے شیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ آیت کے اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ وہ لا آ رہا ہے نا، تو اس کو تینوں آیتوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ الا مگر من جو اس طرح کا چرا لے السمع سننے کو، یعنی کچھ سن کے بھاگ جائے، یعنی فَأَتْبَعَهُ تو پیچھا کرتا ہے اس کا شہابٌ ایک شعلہ، مبین روشن، ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیت میں ہم نے جیسے دیکھا کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ کلام ان کا نہیں ہے اور ان کو مجنون اور ساحر کہتے، اور اسی طرح پھر اگر کہتے کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر تم ہم پر معجزات اتارو، ہمیں نشانیاں دکھاؤ۔ تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے آخری آیات آپ کو یاد ہوں گی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ان کے لیے آیات کے منہ کھول دیے جائیں، یعنی آسمانوں سے کے دروازے کھل جائیں اور یہ اوپر نیچے چڑھنے لگے، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ انکار ان کے دلوں میں جیسے پرو دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ معجزے تو الگ رہ گئے، لیکن کتنے ہی معجزات ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے اور یہاں پر یعنی مضبوط قلعے بنائے، اور یہ ظاہر ہے حصی قلعے ہیں یا جیسے بھی ہیں ہمیں نظر نہیں آتے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی بھی بارڈر پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار قائم کی جاتی ہے تو تھوڑی تھوڑی جگہ پر چوکیاں ہوتی ہیں، ان چوکیوں میں کبھی آپ کو ایسا بھی اتفاق ہوا ہوگا ریت کی بوریاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے سے سپاہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بندوق وغیرہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو یعنی وہاں پر یہ ہے کہ وہ یعنی ان کی اپنی حفاظت کا اہتمام بھی ہوتا ہے اور یہ کہ وہ دشمن پر مکمل طور پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے اور اس کو زینت دی دیکھنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر برج کو بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی بروج سے وہی 12 برج مراد لیتا ہے جو قدیم اہل حیت نے فلک ہشتم پر بنا رکھے ہیں، تو ان برجوں سے بھی یہاں پر یہ دلیل نہیں ملتی کہ ان سے ہم اپنی زندگی کا غیب معلوم کر لیں، کیونکہ ساتھ ہی آیت کا جو حصہ نا وَزَيَّنَّاهَا اور زینت دی ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹاپک ویسے ایک دوسرا ہے، یعنی کہ لوگ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گردانتے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی علم تھا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان برجوں میں سے اکثر یعنی جو اہل حیت نے بتائے ہوئے ہیں اور آج بھی دنیا اس حد تک اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، ہوتا پتہ کیا ہے، جب انسان غیب پر ایمان نہیں لاتا، اور غیب پر ایمان نشانی عقل کے ذریعے نہیں لایا جا سکتا، یعنی ابھی جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ برج ہیں، تو کوئی ہمیں کہے کہ برج دکھاؤ کہاں پر ہیں، اور مجھے تو وہی پتہ ہے جو میں نے 12 برج کے بارے میں جانتی ہوں، اور انہی سے جو ہے وہ مستقبل کا حال میں معلوم کیا جاتا ہے۔ تو غیب پر ایمان اس طرح نہیں لایا جا سکتا، غیب ہماری عقل سمجھ ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، غیب پر ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ بن دیکھے اس چیز پر ایمان لے آئیں گے، اور یعنی اس کے بعد یہ ہے کہ جب انسان اس غیب پر ایمان نہیں لاتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے بتایا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، کیونکہ یہ سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا تعارف دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، اسلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، اور وہ تمام غیب جو ہے اس کے بارے میں ہمیں علم ہے، اور ہم اس پر الحمدللہ ایمان لے آئے۔ جب انسان اس کو غیب کو نہیں جانتا اور وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ بھٹکتا رہتا ہے، پھر وہ مختلف طرح کے
ظنون میں پڑ جاتا ہے، اوہام میں پڑ جاتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں ہیلووین اور ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات جو ہے وہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تو ان برجوں میں سے اکثر برجوں کی اشکال کو وہ کہتے ہیں کہ جیسے مثلاً سرطان جو ہے وہ کیکڑے کی شکل کا ہے، عقرب بچھو ہے، ترازو اور ڈول وغیرہ۔ تو یعنی یہ نعوذ باللہ، اور پھر یہ کہ ہر شخص کی پیدائش کے لحاظ سے اس کے غیب کو معلوم کرنا، اور لوگ اس حد تک اس میں پڑے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی وہ اسی کو کھولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نعوذ باللہ یعنی اس میں شرک میں پڑھنا، تو اس کی یہاں سے کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے، کیونکہ وہ جس طرح کہ آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے کہ ان برجوں کی شکل جو دکھائی جاتی ہے تمام اخبارات رسائل پہ، اس سے تو زینت کا تعلق بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس کے علاوہ کیا اس کے مقاصد ہیں وہ آگے بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اکثر علماء نے یہاں بروج سے مراد ستارے اور سیارے مراد لیے ہیں جو رات کے وقت آسمان کو زینت بخشتے ہیں، اور برج دراصل ہر نمایاں ہونے والی چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے کوئی بارڈر ہوتا ہے، اس پہ کوئی دیوار ہوتی ہے، تو تھوڑی تھوڑی جگہوں پر مضبوط قلعے ہوتے ہیں اور وہ روشن کر دیے جاتے ہیں سم ٹائمز، تو وہ دور سے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی عمارت ہو سکتی ہے، گنبد یا قلعہ، تو ہر وہ جو ظاہر نظر آنے والی چیز ہے اس کو گنبد کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایسا مزین بنا دیا ہے، اور اس میں برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا ہے۔ تو ستارے سیارے جو بھی آپ کو نظر آتے ہیں مختلف طرح کے، اور ان سے آگے بھی بے شمار ہیں، ابھی تو انسان نے وہ سب کچھ جانا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو دراصل سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اتنی بڑی نشانی تو ان کے لیے اتار دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگتے ہیں۔ اور یہاں پر شہاب ثاقب کی حقیقت کیا ہے، جیسے آگے فرمایا اینڈ پہ جو آ رہا ہے، اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا، اور حفاظت کی ہم نے اس کی، یعنی اس سارے پروسیس کی، اور آگے پیچھے ہم نے چونکہ پڑھا کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اللہ ہی نے اس کو اتارا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو یہ کیونکہ وحی الہی آسمانوں سے اتر رہی ہے، تو اس وحی الہی کی حفاظت کا پورا بندوبست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، من کل شیطان الرجیم، ہر طرح کے شیطان مردود سے اس کو محفوظ کر دیا۔ کہ ان کو کیا ہوتا ہے اگر ان میں سے کوئی آسمانوں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جن شیاطین بھی کیا ہیں، غیر مرئی ہیں، اور جس طرح سے فرشتہ نظر نہیں آتے، یہ بھی نظر نہیں آتے، اور یہ بھی آسمانوں کی طرف جا سکتے ہیں، اور پہلے آسمان تک یہ پہنچ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان میں سے کوئی آسمانوں کی طرف پہنچ جائے، الا من استرق السمع، اور وہ جا کر کچھ چرا بھی لائے، یعنی کوئی سماعت، کوئی بات اس کے دل میں اس کے کانوں میں پڑ بھی جائے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک روشن شعلہ، یعنی اس کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ بھسم ہو جائے، اور وہ بات جو اس نے چرائی ہوتی ہے وہ زمین تک نہ پہنچے، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے کہ اگر وہ بات زمین تک، کاہن تک پہنچ جائے، تو پھر نعوذ باللہ لوگ کہیں گے کہ یہ بات تو فلاں کاہن نے بھی بتائی تھی، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں، تو پھر اس میں شک پیدا ہو جانا تھا نا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے اترتے ہوئے بھی اس کی مکمل طور پر حفاظت فرمائی، اور پہلے بھی ہم شاید اس موضوع پہ پڑھ چکے ہیں کہ جس وقت یعنی وحی الہی کے اترنے کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی قرآن کا، تو خاص طور پر آسمانوں کی حفاظت کی گئی، اور جنہوں نے پھر کہا کہ چلو زمین میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، ہم پہلے بھی جاتے تھے اور آسمانوں سے کوئی چیز چرا کر لے آتے تھے، یہ چیز چرا کر وہ زمین پر موجود کاہنوں اور نجومیوں کے کانوں میں ڈالتے تھے، اور وہ نجومی اور کاہن اس بات میں سو جھوٹ ملا کر لوگوں کو آگے بتاتے تھے، اور پھر لوگوں میں یہ مشہور ہو جاتا تھا کہ نعوذ باللہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب وحی الہی کے اترنے کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے، اور یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو پھر آپ جانتے ہیں نا کہ جنوں کا گروہ پھر ایک جگہ پر گزرا، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن سنا، اور وہ ایمان لے آئے، اور اپنے قوم کی طرف لوگوں کو ڈرانے والے بن کر پلٹے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ خود بھی مومن ہو گئے اور دوسروں کو بھی مومن کرنے کے لیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات وحی الہی کے ذریعے بتائی گئی، ٹھیک ہے؟ اب شہاب مبین کیسے ان کو کرتا ہے، اس آیت کی تفسیر کے لیے حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام آسمان میں جب کسی حکم کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کا حکم بجا لانے کے لیے نہایت عاجزی سے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں،
اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر زنجیر ماری جا رہی ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں تک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے، پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو دور والے فرشتے نزدیک والوں سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس حدیث میں دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور جو فرشتے وہاں پر ڈائریکٹ حکم لیتے ہیں نا، یہ اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان میں جب کسی حکم کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے وہ حکم بجا لانے کے لیے نہایت عاجزی سے اپنے پر پڑھاتے ہیں۔ جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ کوئی حکم دے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ اس حکم کو کس طرح لے رہے ہوتے ہیں، آپ کی کیا حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرشتوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ تھوڑی دیر تک دور ہوتی ہے تو پھر وہ نزدیک والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ وہ کہتے ہیں جو فرمایا بجائے ارشاد فرمایا۔ اور یہ وہ آپس میں کیوں باتیں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کر سکیں اس حکم کو۔ فرشتوں کی یہ باتیں چوری چھپے سے سننے والے شیطان سن لیتے ہیں اور اوپر تلے رہ کر وہاں تک جاتے ہیں۔ اور اس میں آیت کی تفسیر میں انہوں نے پھر کر کے بتایا کہ اس طرح جیسے انگلیوں پہ انگلیاں چڑھی ہوئی ہوں، کیونکہ ابھی جیسے بتایا نا کہ شیطان بھی دراصل غیر مرئی نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، تو اوپر تک اس طرح جاتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے اس بات کو سننے والے شیطان پر آگ کا شعلہ پھینکتے ہیں جو اسے نیچے والے شیطان کو بات پہنچانے سے پہلے ہی جلا ڈالتا ہے، اور کبھی یہ شعلہ اسے بات پہنچانے کے بعد پہنچتا ہے تو اوپر والا شیطان نچلے کو بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ بات زمین تک آ پہنچتی ہے، پھر وہ بات ساحر، کاہن یا نجومی کے منہ پر جاری ہو جاتی ہے تو وہ اس میں سو جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ پھر اگر اس کی کوئی بات سچی نکل آئے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نجومی نے ہمیں خبر دی کہ فلاں وقت ایسا ہوگا، اور وہ بات سچ نکلی۔ یہ وہ بات ہوتی ہے جو آسمان سے چرائی گئی تھی۔ بخاری کتاب و تفسیر کی یہ حدیث ہے اور سورہ سبا کے موقع پر آئی ہے۔ تو اس آیت میں شہاب مبین کے لفظ ہیں اور ایک دوسرے مقام پر شہاب ثاقب کے الفاظ ہیں جس کے معنی ہیں چھید کر جانے والا چمکدار شعلہ۔ تو رات کو آپ یہ دیکھیں کہ بسا اوقات آپ کو ایسے شعلہ دار ستارے نظر آتے ہیں، ہم ان کو اپنی زبان میں ٹوٹے ہوئے تارے کہتے ہیں نا، اور بچپن میں ہم بڑے شوق سے وہ ڈھونڈتے بھی ہوتے تھے، دیکھتے بھی تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شعلہ سا تیزی سے فضا میں سفر کرتا نظر آتا ہے، پھر اچانک وہ بجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیطان کو ہو سکتا ہے کہ وہی شعلے ہوں جو کہ شیطان کو جلا کر بھسم کر دینے والے ستارے ہیں۔ تو ان کو آج کل علم حیت کی اصطلاح میں شہاب ثاقب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کثیر تعداد میں فضا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کثیر حصہ فضا میں پیدا ہوتا ہے تو فضا میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے کہ زمین پر آ گریں، لیکن وہ بھی آبادیوں پر نہیں گرتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ان کو آبادیوں پر گرا دیں کہ تو کیا صورتحال ہو، کیونکہ ان میں سے کوئی جو پایا گیا ہے ویرانوں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا جلا ہوا پتھر ہوتا ہے جس کے سائڈیں جل چکی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کرۂ ارض کا وہ جو نہ نظر آنے والا ایک لیئر ہے نا، اس کو توڑ کر نیچے آتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ یعنی زمین جس فضا نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور ہمیں پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، اس کو یہ تیزی سے توڑتے ہوئے جب نیچے آتے ہیں تو ان کی خود کی سائڈیں ساری جل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شہاب مبین کی یہاں پر بات آئی ہے وہ شہاب ثاقب نہ ہو جو ہمیں معروف ہے اور جو ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن سیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن کی حفاظت فرمائی اور قیامت تک یہ حفاظت کا سلسلہ جاری رہے گا، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت اور قدرت کا بھی اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعضوں کا جو ہمارے ذہنوں میں یہ وہم آ جاتے ہیں نا کہ پھر اس کو غیب کی وہ خبر کیسے ملی، وہ بھی آج دوبارہ ہمیں واضح ہوئی کیسا کیوں ہوتا ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، والارض، اور زمین، یعنی دیکھیں ہم نشانیاں اللہ کی تو بے شمار ہیں، اور زمین کو دیکھو، مددناہا، پھیلا دیا ہم نے اس کو، والقینا، اور رکھ دیے ہم نے، فیہا، اس میں، رواسیہ، پہاڑ، وانبتنا، اور اگائی ہم نے، فیہا، اس میں، من کلی، ہر طرح کی، شیئن، چیز، موزون، مناسب اور موضوع، یعنی ایک مکمل اندازے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیزیں اگائی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے 1400 سال پہلے ہی کہ زمین کو کس طرح سے پھیلایا گیا اور اس میں پہاڑ رکھے گئے تاکہ یہ ڈولے نہ اور یہاں پر یہ رہائش کے قابل ہو جائے، اور اس میں ہر طرح کی جو چیزیں ہیں وہ موزوں ایک اندازے کے مطابق اور مناسب مقدار میں اگائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک ہی دفعہ
زمین پر اتارا گیا ہے اور وہی واٹر سائیکل میں چل رہا ہے. سبحان اللہ، اتنا بڑا اندازہ، اتنا اور پرفیکٹ اندازہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور پھر یہ کہ اب موجودہ تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نباتات کی ہر نوع میں تناسل کی اس قدر زبردست طاقت ہے کہ اگر صرف ایک ہی پودے کو زمین میں بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے تو چند ہی سالوں میں اس جنس کے پودے تمام روئے زمین پر پھیل جائیں اور کسی دوسری قسم کے پودے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے. سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حکیم و علیم اور قادر مطلق ہیں کہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ بے شمار قسم کی نباتات اس زمین پر اگ رہی ہیں اور ہر نوع کی پیداوار ایک مخصوص حد تک پہنچ کر رک جاتی ہے. یعنی اسے کون سکھاتا ہے کہ اب تم نے آگے نہیں اگنا یا تمہاری اتنی افزائش ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ ہر نوع کی پیداوار کو اس علاقے کی ضرورت اور وہاں کے لوگوں کی طبیعت کے مطابق اگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مکمل اندازے کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بعض اوقات بیک ہوم سے جو لوگ یہاں پر ان ملکوں میں آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنے پیچھے کی عادات اور طبیعتیں لائے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کھانے، وہ غذائیں جو وہ ان ملکوں میں کھاتے تھے وہ یہاں پر کھائیں. لیکن انہی وجہوں سے ہماری وہ جو سی ہے، ہمارا طبیعت کا توازن اور ہماری جو جسمانی حالت ہے وہ توازن پہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے، تو پھر بعض اوقات پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اچھا ان ملکوں میں رہتے ہوئے جہاں کا موسم ہی وہاں سے مختلف ہے اور ہمیں یہاں پر کون سی غذائیں سوٹ کریں گی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن اب تو خیر انسان نے اب اس میں اتنی زیادہ وہ کر دی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ تھا کہ موسم کا پھل موسم میں کھایا جائے تو آپ کو جو توانائی دیتا ہے، وہی پھل اگر بے موسم آپ کھا رہے ہیں تو اس طرح کی وہ توانائی نہیں دے رہا ہوتا. لیکن باقی وہ وہی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اندر کے ماحول بھی کنٹرول کر دی ہیں نا. کبھی اگر باہر سردی ہے تو ہم اندر گرمی بنا لیتے ہیں، باہر گرمی ہے تو ہم اندر سردی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کی ضرورت کے لیے، ہر علاقے میں پیدا ہونے والے کے لوگوں کی ضرورتوں کے لیے اور وہاں کے موسموں کے مطابق اسی طرح کے پھل اور سبزیاں اور نباتات اگائیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے آم ہے یا تربوز ہے یا یہ چیزیں ہیں جو کہ گرمیوں میں آپ کو صحت بخش ہوتی ہیں اور یعنی وہ بیماریاں جو گرمی یا سردی میں پیدا ہو سکتی ہیں ان سے بچاتی ہیں آپ کو. تو اب اسی طرح اور یہ چیز آپ یہ دیکھیں کہ بتنا میں سب کچھ آ جائے گا نا، کہ جانور ہیں، پودے ہیں یا جو بھی ہیں، یہ سب کچھ ایک مخصوص تعداد میں ایک مناسب حد تک بڑھتے ہیں. پھر وہ ایک پورا اپنا زندگی کا چکر پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا، اب انسان کو ہی دیکھ لیں، یہ نہیں ہوتا کہ اس کا قد بڑھ رہا تو بڑھتا چلا جائے. اور اس میں ہم بے شمار چیزیں ہم عقل اور غور و فکر کر سکتے ہیں. ابھی جو میں کہہ رہی تھی نا کہ غیب کو عقل کے ذریعے نہیں پایا جا سکتا، غیب پر تو ہم نے ایمان لانا ہے، لیکن اس کے بعد اس غیب پر ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ چیزیں مددگار ہوتی ہیں کہ ہم عقل سے غور و فکر کریں اور کائنات میں تدبر کریں. پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس میں اسباب معیشت، سامان زندگی، یعنی کہ جس سے تم اس پر یہاں پر زندگی گزار سکو. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور نہیں تھے تم اس کے لیے رازق یعنی رزق دینے والے. سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں اتنا کچھ تمہارے لیے اتارا، اسباب معیشت بنا دی ہے، سامان زندگی بنا دی ہے کہ انسان خود اپنے لیے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، ابھی بھی دیکھیں کہ جو سامان معیشت اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں وہ موجود ہیں، بس ہم نے ان کو جا کے لینا ہوتا ہے، سرچ کرنا ہوتا ہے یا اس میں کوئی کام وغیرہ کرنا ہوتا ہے. تو ادروائز تو سب کچھ تو ہے زمین میں، اور ہم خود اس کو جو سا ہے ہم اس کے لیے رازق نہیں تھے. جیسے اب یہ دیکھیں کہ نباتات سے ہم جو کچھ لیتے ہیں تو نباتات کو رزق ہم تو نہیں دے رہے ہوتے، ہم صرف ان کو پانی لگا کے اگر اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یا اسی طرح جو بے شمار حیوانات ہیں جو ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں اور جن کو ہم کھاتے ہیں، وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو نہیں ان کو رزق دینے والے، ان کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہی رکھا ہوا ہے. انسانوں کے لیے بھی رزق موجود ہے اور جانوروں کے لیے بھی رزق موجود ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، الا مگر عندنا ہمارے پاس ہیں، خزائن اس کے خزانے. اور پھر یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ اتاری گئی ہیں چیزیں اور اللہ کے پاس کم نہیں ہوئیں، بہت سارے خزانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس موجود ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور نہیں ہم اتارتے اس کو الا مگر بقدر معلوم، ایک مقرر اندازے کے ساتھ. اللہ کی وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں میں جا رہا ہے، اور مطلب یہ کہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں.
ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو کمی نہیں ہے. بعض اوقات نعوذ باللہ کچھ لوگ جب شکوہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے تو اس طرح کہتے ہیں نا کہ یا اللہ تیرے پاس کون سی کمی ہے تو مجھے دے دے. تو اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں اس کو ایک اندازے کے مطابق، ایک معلوم قدر کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، علیم ہیں، قادر ہیں. تو اگر وہ چاہتے تو تمام انسانوں کو وافر رزق اور مال و دولت عطا کرتے، لیکن ان کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ رزق کی فراوانی بعض اوقات اللہ کو بھول جانے کا سبب بن جاتی ہے، گمراہ ہو جانے کا سبب بنتی ہے، الا ماشاء اللہ. اور اسی طرح اگر تمام لوگ ہی مالدار ہوتے، محتاج کوئی بھی نہ ہوتا، تو دنیا کا موجودہ نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. یہ اسی صورت میں چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ضرورت کے قاعدے میں باندھ دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، احتیاج ہے، امیر کو غریب کی ضرورت ہے، غریب کو امیر کی. اور پھر اس میں انسان کی آزمائش بھی تو ہے. تو رزق کی کمی بیشی کا تمام تر معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. یعنی انسان کی آزمائش کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی شخص مالدار رہ کر ہی مومن رہ سکتا ہے. اگر اس سے وہ مال چھین لیا جائے تو یعنی وہ قریب ہے نا کہ فقر آپ کو کفر تک، مایوسی تک پہنچا دے. تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ غربت میں ہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں. ان کو اگر مال دے دیا جائے تو پھر تو وہ اپنے آپ پہ سے ہی باہر ہو جائیں. تو اللہ کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں انسان کو مبتلا کرتے ہیں. کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں اور اس کو ایمان سے جوڑے رکھتے ہیں، اور کسی کو وہ مال سے محروم کر کے آزماتے ہیں اور پھر بھی اس کو ایمان سے جوڑے رکھتے ہیں. اصل میں ایمان ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پر، اس کی قدرت پر. کیونکہ ہم بعض اوقات نا بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اور اب یہ کب ہوگا. ہر وقت انسان ایسا حریص ہے نا کہ ایک کام ہو جاتا ہے نا تو وہ اگلے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اسی میں نعوذ باللہ اپنی زندگی کو ہلکان کیے رکھتا ہے، اسی میں اپنی جان کھلاتا رہتا ہے. جب ایمان بڑھ جائے نا، اور خاص طور پر جب انسان کو اپنی قسمت پر یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جو کچھ کر رہے ہیں مکمل حکمت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سکون پا جاتی ہے. جو آتا ہے نا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. کیونکہ ایمان کو کس طرح، ایمان کی حلاوت ہمارے دلوں کے اندر ہے، یہ ہم کس طرح چیک کریں گے کہ ہم پرسکون ہیں، ہم اللہ سے راضی ہیں. یہ جو ہم صبح دعائیں پڑھتے ہیں رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی، یا کیا ہم اس کو دل سے محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ایسی ہی بات ہے کہ ہم ہر وقت اس کے بجائے صرف اس تگودوں میں لگے رہتے ہیں کہ اب یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے گا نا تو میں یہ کر لوں گی، پھر یہ ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایسے کرتے کرتے انسان کی عمر گزر جاتی ہے اور جو اس سے مطلوب ہوتا ہے وہ کر نہیں پاتا. ٹھیک ہے، تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کے قدرت میں، اس کو اللہ پر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو یہی ایمان ہے، یہی اللہ پر توکل ہے. جو آپ کر سکتے ہیں نا وہ کرتے رہیں. اس میں یعنی یہ نہ کریں کہ اپنے ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور کہیں اچھا اللہ تعالیٰ یہ کر دیں. اب آگے سے آگے دعائیں ہم نے ایسے، ٹھیک ہے دعائیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں مایوسی یا یہ چیز کہ انسان اپنی کوشش ترک کر دے اور جو اس کے ہاتھ میں چیز ہے اس کے لیے بھی محنت نہ کرے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ کے پاس تو بے شمار خزانے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک معلوم قدر کے ساتھ ہی اتارتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی ایسی جگہ پر پہنچا دیے جاتے ہیں جہاں پر ہم نے جانا نہیں ہوتا، تو وہاں پر سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اگر وہاں پر پہنچایا ہے، اگر وہاں کی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، تو اللہ کو آپ سے کیا مطلوب ہے. اب آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر امتحان میں پڑھ کے کیا کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان حکمت نہیں ہے نا انسان کے پاس اس حد تک، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اسی بات پہ بے چین رہتا ہے کہ میں وہ اپنے ماضی سے وہاں پہ جہاں پہ میں بڑی سیٹل تھی، ایک کمفرٹ زون میں تھی، وہاں سے کیوں نکال دی گئی. تو ان چیزوں کو چھوڑ کر انسان اس بات پر ایمان لے آئے کہ اللہ ہی کے پاس خزانے ہیں اور وہ ایک اس کو معلوم قدر کے ساتھ اتارتے ہیں. اور ہمارا یہاں پر کیا ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر وہی بات ہے کہ یہ چیزیں رزق تک محدود نہیں ہیں، ضروریات زندگی کی تمام اشیاء اس میں شامل ہیں، اور اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں. مثلاً ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے، حرارت، گرمی، سردی، تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مقررہ حد تک اتارتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں زیادتی ہو جائے یا کمی ہو جائے تو انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، تو یہی جیسے پانی ہماری ضرورت ہے، پانی ہمارے لیے اترتا ہے، لیکن یہی پانی اگر طوفان کی صورت اختیار کر جائے تو انسان کو ہلاک کر دے۔ اسی طرح آگ ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر وہی آگ سرکشی پر آ جائے تو آپ یہ دیکھیں کیسے جنگل کے جنگل تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات انسان دوسری ضروریات زندگی پر بھی یاد رکھے کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ انہیں اپنی حکمت اور طے شدہ مقدار کے مطابق ہی مہیا کرتے ہیں۔ وہ ارسلنا ریاحا، اور بھیجی ہم نے ہوائیں، لواقیہ بارول بنا کر، بوجھل بنا کر، فانزلنا پھر نازل کیا ہم نے من السمائی آسمان سے، مان پانی، فاسقیناکم پھر پلایا ہم نے تم کو اسے، وما انتم لہو اور نہیں تھے تم اس کے لیے بخازنین خزانہ کرنے والے، یعنی اس کو ذخیرہ کرنے والے۔ اب پانی کا معاملہ یہاں پر فرمایا کہ پانی کا ذخیرہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ چاہے تو اس کو بہت نیچے لے جائے، چاہے تو یعنی انسان پانی حاصل ہی نہ کر سکے، یا پھر جب چاہے تو بارش کی صورت میں نازل ہو، اور وہ جب چاہے تو سال ہر سال تک کہیں بارش ہی نہ برسائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب برساتے بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بعض اوقات پہاڑوں پر سردیوں میں برف باری ہو رہی ہے، بہت پانی آسمان سے اتر رہا ہے، تو یہ ہم تو اس کو خزانے کو نہیں سمیٹنے والے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کس طرح سے اس کو پانی کی صورت میں نہیں اتارتے، برف کی صورت میں اتارتے ہیں۔ وہ جم جاتا ہے، بعض اوقات گلیشیئرز بن جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ گرمیوں میں پگھل کر دریاؤں کی صورت میں رواں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ اللہ کے پاس ہی اس کے خزانے ہیں، وہ اگر چاہیں تو اس کو جب مرضی روک لیں، تو جب انسان نہ تو انسان زندہ رہ سکے، نہ ہی جاندار، نہ نباتات اگ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ ہواؤں کا پہلے ذکر ہوا، وہ میں نے چھوڑا کہ ہم نے بھیجا ہواؤں کو، لدی ہوئی آتی ہیں، بار آور بنا کر، بوجھل بنا کر، اور یہ چیز آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پولینیشن کا عمل ہے نا، وہ 2-3 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اسی پودے کے جو ہیں پولن گرینز گر جاتے ہیں اسٹگما پر، اور پھر آگے نباتات پیدا ہوتی ہیں، یا ایک پودے سے زیادہ دوسرے تک چلی جاتی ہیں، یا پھر اسی طرح حشرات الارض ہیں، جیسے شہد کی مکھی یا مکھیاں ہیں، وہ ایک جگہ کے پولن گرین دوسرے پودوں تک لے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن ہوائیں بھی اس میں رول پلے کرتی ہیں کہ وہ ایک جگہ سے، یہ جس طرح سے مرد اور عورت میں یا جانوروں میں یہ سلسلہ جاری ہے نا توالد اور تناسل کا، اسی طرح پودوں میں بھی جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو وہ نباتات جو ہیں وہ لیونگ تھنگس کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو ان میں یہ عمل کیسے جاری ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہوائیں بار آور وہ ہوتی ہیں جن کے اندر یعنی نباتات کو اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے، بوجھل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لے چلتی ہیں ایک جگہ کے پولن گرینز کو دوسری جگہ پر، پھر وہاں پر وہ عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پلس یہ کہ پانی اس پر پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اگاتے ہیں وہاں سے نا، سبحان اللہ۔ تو اور پھر یہ کہ پانی بھی کیا ہے کہ اس کو تم ہم اس کے یعنی اس کے خزانے کے مالک نہیں ہیں، یعنی ہم اس کو خود سے کہیں ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عموماً حالات کیا ہیں کہ پانی کی وجہ سے ہی کچھ ممالک میں اس حد تک حالات برے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ پانی کو سیو نہیں کر سکتے نا، ان کے پاس بند بنانے کی وہ قوت اور طاقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک ہم نے اللہ ضرور ہم ہی نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیتُ اور ہم مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی ہم ہی مالک ہیں، ہماری طرف ہی سب کو آنا ہے۔ تو پیدائش اور موت بھی ایسی چیزیں ہیں جو ان پر انسان کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے، نہ تو وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے مرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ اولاد ہی کو دیکھ لیں، وہ بعض اوقات کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی برتھ روکنے کے لیے مختلف طریقے آزماتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، عموماً آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا کہ پھر بھی بیبی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نہ تو یعنی اتنے طریقے آزمانے کے باوجود بھی زندگی کو ہم روک نہیں سکتے، جس کو پیدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرنا ہے وہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے موت کو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے بعض اوقات کچھ لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے دیکھا کہ ٹانگوں سے پہلے نکلی اور پھر اوپر کی طرف گئی، اور فائنلی وہ کیا چیز تھی جو چلی گئی جسم سے اور انسان مر گیا پیچھے۔
تو پاس کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز پاس کھڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات سارے رشتہ دار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کو بچا نہیں سکتے، اس کو زندگی نہیں دے سکتے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی قدرت میں ہے. تو انسان کیا ہے کہ عارضی طور پر ہم مالک ہیں اس کے، یعنی زندگی میں ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے. تو ادروائز کیا ہے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی اس کے وارث ہیں، یعنی پلٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمْنَا، جان لیا ہم نے، الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْکُم، تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمنا، جان لیا ہم نے، المستأخرین، پیچھے رہنے والوں کو. یعنی جو لوگ تم میں سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور جو کچھ وہ لوگ جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں. تو الفاظ میں عمومیت ہے، اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں، اور یا پھر یہ بھی کہ جو اسلام میں آگے نکل جانے والے ہیں یا پیچھے رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، السابقون ہیں، یا پھر یہ ہے کہ مستاخرین ہیں، بعد میں اسلام قبول کرنے والے ہیں یا بعد میں رہ گئے، یا اسی طرح کسی نیک کام میں آگے بڑھ جانے والے یا برے کاموں میں بھی آگے بڑھ جانے والے، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے. پھر فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب وہی اکٹھا کرے گا ان کو. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ بہت حکمت والا، بہت علم والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو علم میں سب کچھ ہے، اور یہ بھی کہ کون کس طرح کے اعمال کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، سب کچھ یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. اور یہ کہ مرنے کے بعد اس کے فوسلز کہاں جاتے ہیں، وہ کہاں پر ہوتا ہے، یہ بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور سبحان اللہ، اتنی مخلوق اب تک اتاری جا چکی ہے زمین پر کہ ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا. یعنی یہ اب مشرکین مکہ کو ہی، یعنی اور ہم سب کے لیے بھی، کہ بعض بعد الموت کا اب بیان ہے کہ اس پر بھی ایمان لے آؤ، کہ جب اتنی نشانیاں دیکھتے ہو اور اللہ کی عظمت اور قدرت دیکھتے ہو تو ایمان کیوں نہیں لاتے کہ رب ہے اور رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی خالق اور مخلوق کا تو دور واسطے کا بھی کوئی یعنی کمپیریزن، کوئی موازنہ نہیں ہے، کہاں کہ اس کے ساتھ شریک بنائے جائیں اور اس کی خدائی سے انکار کیا جائے. تو یہ رب جس نے یہ سب کچھ چلا دیا، اس میں غور و فکر کرو، تو وہ رب، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا. کیونکہ کافر یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو ہماری خاک کا ذرہ ذرہ بھی منتشر ہو جائے گا، تو ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے. تو یہ اعتراض کرنے والے نہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت کی معرفت رکھتے ہیں، نہ ہی اللہ کے لامحدود علم کی معرفت رکھتے ہیں. یعنی اللہ کا علم ازلی ہے، مطلق ہے، وہ قدیم ہے، اس نے اس کو کسی سے نہیں لیا، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم علیم، علم والے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. انہو حکیم علیم، بے شک وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پر یہ ذرات ہیں اور کب کس نسل کو اتارنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ قیامت کے بعد وہ کس طرح سے زندہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی حکمت کا تقاضا ہے. حکیمن کا بھی تذکرہ آیا نا یہاں پر، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے. کیونکہ یہ جو المستقدمین ہیں اور المستاخرین ہیں، یہ کیا صرف بے مقصد پیدا کیے گئے تھے؟ نہیں، بلکہ ان کو ان کے اچھے اعمال یا برے اعمال کی جزا و سزا دی جائے. تو اللہ تعالیٰ تو خاک کے منتشر ذرات تک کو جانتا ہے اور انہیں اکٹھا کر کے اپنے پاس دوبارہ زندگی دے کر حاضر کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. انہی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا
وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.